محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ 19ویں پارے کی ابتدا سورۃ الفرقان سے ہوتی ہے۔ سورۃ الفرقان 18ویں پارے میں شروع ہوئی، 2 رکوع وہاں ہیں اور باقی 4 رکوع 19ویں پارے میں۔ مکی صورت ہے، 77 اس کی آیات اور کل 6 رکوعات ہیں۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں چونکہ بات کی گئی ہے تو قرآن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، آپ نے سابقہ قوموں کے واقعات پڑھے ہوئے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، وہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ ان کی اپنی تخلیق ہے، اپنی من گھڑت چیزیں ہیں، اہل کتاب سے، تورات اور انجیل والوں سے مدد لے لیتے ہیں اور پھر ہمیں گھڑ کے سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ جبکہ تیسرا فریق یہ کہتا تھا کہ یہ نرا جادو ہے، یہ جادوگری کے ذریعے ہمیں یہ جادو کی کلام ہی سنا رہے ہیں۔ تو قرآن پر اعتراض ہوتا تھا۔ اسی طرح صاحب قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کے اعتراضات ہوا کرتے تھے۔ مثلا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر کیوں آ گیا، انسان کیوں آ گیا، رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا، اور بالفرض اگر کوئی انسان نبی بن کے آنا ہی تھا تو کوئی اچھا بھلا ذمہ دار یا مالدار، کھاتا پیتا خوشحال آدمی بنتا۔ یہ غریب آدمی ہے، یتیم پیدا ہوا ہے، یتیم گھرانے کا اور غریب گھرانے کا بچہ ہے، اسی طرح پھر بڑا ہوا، جوان ہوا، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اگر نبی بن کے آنا تھا تو کسی مالدار گھرانے کا، کسی مالدار علاقے کا بندہ نبی بن کے آتا۔ یعنی اس طرح کے بے تک کے قسم کے اعتراضات کرتے تھے جن کے کوئی جوڑ بھی نہیں بنتا تھا۔ اور 19ویں پارے کی ابتدا بھی پھر یہیں سے ہوئی کہ جی یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں فرشتے اتریں گے تم پر، لیکن تمہاری موت کے وقت اتریں گے، تمہارے لیے کوئی نفع نہیں ہوگا اس وقت۔ اب تم کہتے ہو کہ جی ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یہ تکبر کے طور پر تم بات کر رہے ہو۔ جب وقت آئے گا تمہاری موت کا تب تمہارے پاس فرشتے آئیں گے۔ بے وقوف لوگو، تم انسان ہو تو یہ کامن سینس کی بات ہے، انسان کی بات ہی سمجھ سکتا ہے۔ انسان ہو تمہارے پاس فرشتے آتے تو وہ تمہیں کیسے سمجھاتے؟ انسان ہے تو انسان کی نفسیات سے واقف ہے، اس کے ماحول سے واقف ہے، اس کی ضروریات کو، مجبوریوں کو سمجھتا ہے، کیا چیزیں اس کے لیے نفع والی ہیں، کیا چیزیں نقصان والی ہیں۔ انسان ہی انسان کی ساری نفسیات دیکھ سکتا ہے۔ ایسے خواہ مخواہ اعتراض جی فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری جب موت کا وقت آئے گا اور اسی طرح قیامت کا جب دن آئے گا تب تمہیں پشیمانی ہوگی، اپنے ان دعویٰ جات پر تم افسوس کرو گے، اور وہاں اس وقت تمہارا یہ تکبر، تمہارے بدعمالیاں کسی کام نہیں آئیں گی، تمہارے یہ سارے اعمال اڑ جائیں گے۔ اور اس وقت پھر جب ظالم لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، افسوس کریں گے، کف افسوس مل رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے دانتوں سے، یعنی جو انتہائی درجے کا افسوس ہوتا ہے، اس وقت یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے رسول کی پیروی کر لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کے رسول کی بات اس وقت مان لی ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے آخرت کا جو افسوس ہے وہ فضول ہے، اس میں تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ ان کی منظر کشی کی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ یہ جو میری قوم تھی انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی قرآن کو بالکل انہوں نے ترک کیا ہوا تھا، قرآن پر کسی درجے میں بھی ان کی رغبت ظاہر نہیں تھی۔ مختلف اس کی صورتیں لکھی ہیں، قرآن چھوڑنے سے کیا مراد ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں نہ قرآن کو سنتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان تو لاتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے معاملات میں، لڑائی جھگڑوں میں، اپنی دنیا داری کے جو ان کے رواج ہیں، رسومات ہیں، معاملات ہیں، کاروبار ہیں، لڑائی جھگڑے کے فیصلے ہیں، اس میں قرآن کی بات نہیں مانتے۔ ویسے تو دعویٰ ہے جی ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن جب اللہ کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے، جب کسی معاملے میں اللہ کا حکم دیکھنا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتے جی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کے معنی میں، الفاظ کے مفہوم میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے، یا جو انسان کے قلبی امراض ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، انسان کی جو قلبی امراض ہیں، اس میں شفا قرآن سے ملنے والی ہے، مگر قرآن سے شفا نہیں لیتے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پیغمبر اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
کفار مکہ کے ایک اور اعتراض نقل کیا کہ جی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ یکدم کیوں نازل نہیں ہوا، جیسے تورات اور انجیل یک بارگی نازل ہوئی ہیں، ایک ہی بار ساری کی ساری کتاب نازل ہو گئی، یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں اس کو نازل کیا گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ویسے حکمتیں تو بہت سی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول نے یا بعد کے علماء نے بیان کی ہیں، انہی میں سے ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان کی ہے کہ ہم نے سارے قرآن کو یکدم نازل نہیں کیا بلکہ تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے نازل کیا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے وہ قرآنی تعلیم سے منور ہو جائے۔ اور بھی حکمتیں ہیں، یاد کرنا تھا، اس پر عمل کرانا تھا، اس کے مطابق لوگوں کی زندگی گزارانی تھی، تو اسی لیے قرآن کو ایک ہی بار نہیں نازل کیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ کر کے اس کو نازل کیا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہے، سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں، اگر کہیں پر اچھی بھلی بارش یکدم ہو جائے اس کا اتنا نفع نہیں ہوتا، خاص طور پر کھیتی باڑی کے لیے، زمین کے لیے، جتنا آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی بارش متواتر ہوتی رہے۔ اب 1 گھنٹہ موسلا دھار بارش ہو اس کا زمین کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، جتنا 5 گھنٹے بارش ہو اور بالکل تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ بارش ہوتی رہے۔ یقیناً قرآن نفع کے اعتبار سے بارش سے بھی سینکڑوں گنا بہتر درجے کی چیز ہے، تو قرآن تھوڑا تھوڑا حصہ نازل ہوا تاکہ لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق بھی آ جائے، لوگ اس سے مانوس بھی ہو جائیں، لوگوں کے لیے اجنبیت بھی نہ رہے، اور تھوڑے تھوڑے احکام ہوں گے تو لوگوں پر گراں بھی نہیں گزرے گا، لوگ اس کو بوجھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو اس طرح اس وجہ سے اس حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو یک بارگی نہیں اتارا بلکہ اس کے مختصر حصے اتارے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور کچھ انبیاء کرام کے تذکرے کیے گئے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہم الصلاۃ والتسلیمات کہ اے پیغمبر دیکھیے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، کتنے لوگ تھے ان پر ایمان لانے والے کم لوگ تھے، انہیں جھٹلانے والے، ستانے والے، ظلم و ستم کرنے والے بہت سے لوگ تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سابقہ جو بھائی انبیاء کرام کی شکل میں گزرے ہیں ان کی واقعات بتلا کر گویا کہ تسلی دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب لوگوں کی 13 صفات ذکر کی گئی ہیں جنہیں اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے، یعنی یہ اللہ کے بندے ہیں، ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، مطلب جو اللہ کی مان رہا ہے اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جس نے اپنے اندر یہ ساری صفات جمع کی ہوئے ہیں وہ اللہ کا خالص بندہ ہے، اور اس کے لیے جو ٹرم استعمال کیا قرآن نے جی عباد الرحمن، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں سے ان کے بارے میں صفات ذکر کی ہیں کہ ان کے اندر یہ 13 صفات پائی جاتی ہیں، یعنی ان میں تواضع پائی جاتی ہے، جاہل ان سے بحث نہیں کرتے، جاہل ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، نماز نوافل دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، اور جہنم کے عذاب کا ان پر خوف طاری رہتا ہے۔ اگر خرچ کرتے ہیں تو اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، یعنی میانہ روی ہوتی ہے، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، شرک سے بالکل ہی اجتناب کرتے ہیں، قتل ناحق سے بچتے ہیں، زناکاری اور بدکاری کے کاموں سے دور رہتے ہیں، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے کسی کے حق میں، سچی گواہی ہو تو دیتے ہیں ورنہ جھوٹی گواہی کسی کے حق میں نہیں دیتے۔ اسی طرح گانا بجانا ہے یا بری مجلس اور بری سوسائٹی ہے، اس سے بچتے رہے۔ تو اس کے بعد سورۃ الشعراء کا تذکرہ کیا، یہ 19ویں پارے کی صورت ہے، 227 اس کی آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں، یہ مکی صورت ہے، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ رہی ہے جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد اکثر قرآن کی عظمت کا تذکرہ کیا، تو یہاں بھی قرآن کے بارے میں بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا جو منصب تھا اس کی ذمہ داریوں میں سے یہ بات تھی کہ آپ نے قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، قرآن کی دعوت دینی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمت سے بڑھ کر، اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر پورے اخلاص کے ساتھ اور حد درجہ اپنے اوپر بوجھ ڈال کر کافروں کو دعوت دیتے رہے، اسلام پر انہیں تبلیغ کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو صفت قرآن نے ذکر کی حریص علیکم بالمؤمنین، کہ وہ ایمان والوں کے لیے حریص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، اور وہ ایمان والوں پر رؤوف الرحیم ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اوپر یہ چیز سوار کی ہوئی تھی کہ میں کسی نہ کس طرح انہیں دار اسلام میں داخل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے پیغمبر آپ نے تو اپنی کیفیت یوں بنا لی ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، نرمی برتیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، کسی سے منوا لینا، نتائج اخذ کرا لینا، کسی کو مسلمان کرا لینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری تھی ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تھا فقط پہنچا دینا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ اپنے اوپر اس کو بوجھ مت بنائیے کہ آپ اپنے اوپر اس کو زبردستی مسلط کر کے گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے میں ڈال دیں، نہیں، آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ کی صحت عزیز ہے، آپ اپنا کام اچھے انداز سے کر رہے ہیں، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب یہ بدبخت اگر خود مومن نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، ان کا مسلمان نہ ہونا آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے، حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنا کے بھیجا فرعون کے بعد، فرعون اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا، اکڑ گیا، جی میں نے تمہاری تربیت کی تھی، میں نے تمہیں پالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے مجھے پالا تھا، لیکن اس ایسی پالنے کا کیا فائدہ کہ میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی وہ زبردستی، میں نے جان بوجھ کے تو قتل نہیں کیا تھا، وہ تو غلطی سے اس کو میں نے مکہ لگایا تو وہ مر گیا۔ رب العالمین کی عبادت کی طرف جب بلایا تو وہ کہنے لگا کہ کون ہے رب العالمین؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات گنوائیں، لیکن ظاہر ہے جب اس کے پاس دلیل نہیں تھی تو الزام تراشی پہ آ گیا کہ یہ تم جادو کر رہے ہو، یہ جو تم اپنا عصا پھینک کے اس کو اژدہا بنا رہے ہو یا اپنے ہاتھوں کو روشن ہاتھ بنا رہے ہو، یہ تو سارا جادو ہے، میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ماہر اور چوٹی کے جو جادوگر تھے انہیں بلایا، ان کا جو جشن یا عید یا میلے کا دن تھا اس دن گیدرنگ کی گئی، ادھر ارد گرد لوگوں کو جمع کیا گیا، باقاعدہ اعلانات کرایا گیا، پوری تشہیر ہوئی، لوگ آئے تو اس لوگوں کے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکست دے دی۔ وہ چونکہ ماہر جادوگر تھے، سمجھتے تھے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کا فن تھا یہ جادو نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً سجدے میں گر گئے، ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ فرعون انہیں دھمکیاں دیتا رہا لیکن انہیں کچھ بھی اس کی بات نہ مانی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو گئے، بنی اسرائیل کو لے کر۔ فرعون نے دوسرے دن ان کا پیچھا کیا صبح کے وقت اور دریا کے پاس جا لگا، انہیں ان کے قریب پہنچ گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم دریا پار کر گئی اور فرعون لو لشکر سمیت وہیں پر غرق ہو گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عبرت بن گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جن کی قوم مخالف تھی، جن کا والد آزر بھی مخالف تھا، مگر وہ توحید کے علم بردار اور توحید کے پرستار رہے۔ 5 دلائل ذکر کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے، کہ وہ اللہ جو ہے وہی میرا خالق ہے، وہی میرا ہادی ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے، جب میں مریض ہوتا ہوں وہی موت و حیات کا مالک ہے، اور وہی غفور الرحیم ہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے فہم اور علم عطا کر، یا اللہ آنے والے لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ کر۔ چنانچہ یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام آج ہر مذہب کے ہاں، ہر طبقے اور ہر گروہ کے ہاں قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے دعا مانگی یا اللہ جنت میرا ٹھکانہ بنا دے اور میرے والد کو معاف فرما۔ یاد رکھیے مشرک کی معافی کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اسی لیے جو کافر ہے اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مشرک اور کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی معافی کی دعا مانگوں گا، چنانچہ انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، انہوں نے وعدہ پورا کرنے کے لیے دعا مانگی، مگر جب اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم آپ کا والد جہنمی ہے، یہ ہدایت والا نہیں ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس سے پھر پیچھے ہٹ گئے کہ اللہ کا حکم ہی مقدم ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور انہوں نے پھر 5ویں دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جن کی قوم نے ان کی بات نہ مانی وہ بھی طوفان کی نظر ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سبھی انبیاء کرام کے واقعات جو اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، حقوق العباد کی کمی کوتاہی میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، یہ سارے لوگ جنہوں نے بھی وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ سارے کے سارے لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اس کے بعد سورۃ النمل شروع ہوتی ہے، اس کی 73 آیات اور 7 رکوعات ہیں، مکی صورت ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں چونکہ اس میں چیونٹی کا واقعہ آ رہا ہے،
اور بنیادی طور پر یہ جو 3 صورتیں ہیں، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور آگے سورۃ القصص آ رہی ہے اگلے پارے 20ویں پارے میں، یہ وہ صورتیں ہیں جو نزول کے اعتبار سے بھی اکٹھے نازل ہوئی تھی. یعنی سورۃ الشعراء پہلے نازل ہوئی، پھر سورۃ النمل اور پھر سورۃ القصص. تو اسی ترتیب پر اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے. نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. اس میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذرا تفصیل کے ساتھ واقعات آ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کا نظام مسخر کیا تھا، وہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے. چنانچہ ایسا ہوا، ایک دن وہ اپنے لشکر سمیت فضاؤں میں اڑ رہے تھے، نیچے چیونٹیاں چل پھر رہی تھیں. ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا جی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہمیں رون دیں. سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی، فتبسم ضاحکا من قولها، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اس کی بات سن کر. یعنی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی، حشرات کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں. یہ واقعہ آیا. اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو پرندے جانور حاضر ہوتے تھے ان میں سے ایک پرندہ ہدہد تھا. ہدہد خبر لایا کہ یہاں پر قریب میں ایک ملکہ ہے، ملکہ سبا، ملکہ بلقیس ہے، تو اس کی جو قوم ہے وہ سورج پرستی میں مبتلا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلوایا. جب وہ آئی اور پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں پر حکومت، طرز حکومت، یہاں پر ان کے آلات، ٹیکنالوجی اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی انہیں جب اس نے دیکھا تو اس پر رعب طاری ہو گیا اور وہ فوراً مسلمان ہو گئی. اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ کس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ 9 چودھری اور 9 سردار تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو ارادہ کیا تھا کہ قتل کر دیں گے، مگر صبح سے پہلے ہی وہ لوگ ہلاکت کا شکار ہو گئے. اور پھر آخر میں قوم لوط کا تذکرہ کیا جو غیر فطری کام کرنے والے تھے، ایسے بے حیائی کے کام جس سے جانور بھی گھن کرتے ہیں. تو جب لوط علیہ السلام کی قوم اس مرض میں مبتلا تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنا عذاب بھیج دیا اور وہ پتھروں کی بارش میں ہلاک ہو گئے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو لوط علیہ السلام قوم کا رویہ تھا، جو ان میں سب سے بڑا گناہگار تھا وہ اسے اپنا سب سے بڑا عقل مند سمجھتے تھے، اور جو انہیں روکتا تھا اس کو وہی دقیانوس اور اسی طریقے سے قدامت پسند سمجھتے تھے. بدقسمتی سے ہمارا حال بھی وہی ہے. اگر کوئی صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والا ہے تو وہ بنیاد پرست ہے، اور جو دین میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا، دین میں خواہ مخواہ کے اعتراضات داخل کرنے والا ہے، عیب ڈھونڈنے والا ہے، وہ روشن خیال بھی ہے اور ترقی پسند بھی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. السلام علیکم.